آنے والا ہر پتھر اپنی جان پر کھا رہا ہو، اس کے لیے سکون تو کیا، آسائشیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں نہیں۔ کرن کا دوسرا شوہر مسٹریٹ کرتا ہے میرے بچے کو، میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاس رہے۔ ایک ناقابل اصلاح کیس ہے وہ۔ اس کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں، وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہ سب تو میرے کمرہ شانی کا کمرہ بنا دوں، بچوں کے کھلونے ڈال دوں۔ صرف اگر ہماری اولاد ہوتی تو کیا تب بھی تم شانی کے لیے اتنے ہی پاگل، اتنے ہی جنونی ہوتے؟ سیف شانی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اسی لیے وہ وکیل سے یہی کہے گا کہ کرن کا دوسرا شوہر اس کے بیٹے کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اپنے بیٹے کو یہاں لے آئے، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ فریال کو اس کا یہ فیصلہ بالکل بھی قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح سے آج کل سیف اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ بات فریال کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر ہماری اپنی اولاد ہوتی تو کیا تم شانی کے لیے اسی طرح تڑپتے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے ایسے ہی تڑپتا اور میں اس کے لیے اپنا پرانا کمرہ سیٹ کر رہا ہوں، تمہیں اس کے لیے اعتراض کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف کرن اور معیز جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے، اس کے لیے کرن معیز کی کافی زیادہ شکر گزار ہوتی ہے، کیونکہ معیز نے اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور جس طرح سیف نے اس کے لیے مشکلات کریٹ کی ہیں اور وہ ساری توجہ اس کی شانی کی طرف ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی معیز کی شکر گزار ہوتی ہے کہ وہ اس کی توجہ نہ دینے پر اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور وہ اپنی سہیلی سے یہ بھی کہے گی کہ جو اس کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے تو وہ کیا اس کے لیے ساری آسائشیں چھوڑ نہیں سکتی، وہ ایسا بالکل کرے گی۔ دوسری طرف کرن کے سسر کو اس کا بیٹا بالکل بھی قبول نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتا کہ شانی اس گھر میں آئے، اسی لیے تو وہ کہتا